الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دؤلا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين إلى آخر الحديث. محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے پچھلے 10 جمعہ سے بات چل رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قائم ہونے کی کچھ علامتیں بتائی. اس میں سے ایک علامت بتائی گئی تھی کہ لوگ اجتماعی مال کو ذاتی دولت بنا لیں، یعنی مسلمانوں کا اجتماعی مال ہوگا اس کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کریں. اور دوسرا، جیسے پچھلے جمعہ میں بتایا گیا تھا کہ امانت کو غنیمت سمجھنے لگے، یعنی بطور امانت کے جو مال ان کے پاس رکھا گیا تھا اس کو غنیمت کے مال کی طرح استعمال کریں، واپس امانت والے کو اس کا مال نہیں لوٹائے. اور تیسرا فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے. حالانکہ زکوٰۃ کی ادا کرنے کے لائق آدمی کا ہونا یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ چاہتا تو زکوٰۃ مانگنے والوں کی لائن میں کھڑا کر دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کر کے زکوٰۃ دینے کے لائق بنا دیا ہے. اور زکوٰۃ چونکہ عبادت ہے، عبادت کی لیاقت کا مل جانا یہ اللہ کا احسان ہے. تو آدمی کو خوشی خوشی ادا کرنا چاہیے. حالانکہ زکوٰۃ بہت مختصر فرض ہوتی ہے. 100 روپے اگر ہو تو اس میں سے 2.5 روپیہ جو بہت مختصر ہے، 2.5% 100 کا. اس کے مقابلے میں آپ اندازہ لگا لیں یہ حکومتیں جو ٹیکس بناتی ہیں وہ کتنے خطیر ہوتے ہیں. 18% GST ٹیکس لگتا ہے، 18%. اور پھر انکم ٹیکس الگ ہے، ایسا نہیں جو GST دیتے ان کو انڈیکس سے چھوٹی ہے. پھر سیل ٹیکس الگ لگتا ہے، ہاؤس ٹیکس الگ لگتا ہے، روڈ ٹیکس الگ لگتا ہے. کتنے ٹیکس حکومتیں لگائیں، حالانکہ وہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کا دیا ہوا مال نہیں ہے، وہ آدمی کا اپنا کمایا ہوا مال ہے. اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ مال دیا ہوا ہے اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اگرچہ وہ کما رہا ہوگا، اپنی صلاحیت استعمال کر رہا ہوگا، لیکن اللہ نے اگر اس کو صلاحیت نہ دی ہوئی ہوتی تو مال بھی نہیں کما پا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے اپنا مال خرچ کرنے کا جو ہے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر دیں. اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے. جو کچھ انسان کا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دینا ہے. اور پھر اس دینے کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا. ایسا نہیں کہ بھائی دینا ضروری تھا، یہ ٹیکس لگایا گیا تھا اس لیے دینے سے تم کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹا کر دینے کا وعدہ فرمایا. کتنا دینے کا؟ کم از کم 10%. ایک آدمی خرچ کرے گا اللہ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم اس کو 10% دے گا.
اور زیادہ کتنا دیں گے؟ جتنا اخلاص ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، ورنہ کم سے کم 10 گنا دیں۔ اور پھر زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک زکوٰۃ کا مال آدمی کے مال کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اس کا مال محفوظ نہیں ہوتا۔ اگرچہ بینک میں رکھا ہوا ہو، اگرچہ تجوری میں رکھا ہوا ہو، کہ سال ہو گیا اور اس نے زکوٰۃ کا مال الگ نہیں کیا، اس کو ادا نہیں کیا، اس کا باقی مال خطرے میں ہے، وہ کسی بھی وقت ہلاک ہو سکتا ہے، کسی بھی شکل میں ہلاک ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہلاک ہونے کا مطلب یہ دیا جائے کہ چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، بلکہ ہلاکت کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے کہ دواخانے میں لگ گئے جہاں لگانا آدمی پسند نہیں کرتا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہ ایسی ہے جہاں آدمی لگانے میں محتاج مجبور ہوتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا۔ مقدمات میں آدمی اپنا مال لگانا پسند نہیں کرتا، لیکن کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ مقدمات لگ جاتے ہیں، اور مقدمہ اس لیے نہیں لگا تھا کہ یہ آدمی مجرم تھا، بلکہ مجرم نہیں ہوتا ہے پھر بھی مقدمے کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اسلامی حکومت تو ہے، اسلامی نظام میں عدالتیں بہت پاک صاف ہوتی ہیں، وہاں فیصلوں کے لیے سالہ سال نہیں لگتے، بہت تیزی سے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، بہت صفائی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہاں آدمی کا مال لگ جائے، یہ بھی آدمی کے مال کے تلف ہونے کی شکل ہے، اس لیے کہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کو ایک تو اللہ نے عبادت بنایا ہے، اور دوسرا زکوٰۃ سے اللہ نے مال کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، آدمی کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو قرآن مجید نے فرمائی ہے کہ زکوٰۃ سے آدمی کا دل پاک ہوتا ہے، کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے۔ اور چونکہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک دل میں دنیا کی محبت بھی ہو، اسی دل میں اللہ کی محبت بھی ہو، ایسا نہیں ہو، بلکہ ایک دل میں اللہ کی محبت ہی چلتی ہے۔ اللہ بڑے غیور ہیں اور بڑے غیرت مند ہیں، اللہ کسی دوسرے کے حق میں اپنا حق نہیں مانگتا، اسی لیے جو عبادتیں اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کو برداشت نہیں کرتے۔ دنیا تو جہاں سے مل جائے چھین کر زبردستی جو اپنا حصہ بنا لیتی ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں تو خالص اللہ کے لیے اسی کو قبول کرے، اور جو مخلوط ہو جائے، خلط ملط ہو جائے، اللہ اس سے بری ہو جائے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی جی آپ ان کے مال میں سے صدقات کو قبول کیجیے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریے، وتزکیہم بہا اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کا تزکیہ کریے۔ مال کے دینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا دل پاک ہوتا ہے۔ جب اتنے فائدے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ زکوٰۃ کو بوجھ نہ بنائے، بلکہ زکوٰۃ کو خوشی سے کرے۔ جیسے آدمی شادی بیاہ پر خوشی سے خرچ کرتا ہے، اور خود اس کے پاس مال نہیں ہوتا تو دوسروں سے مانگ کر خرچ کرتا ہے، قرض لے کر خرچ کرتا ہے۔ اپنی ذات پر آدمی خوشی سے خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی مال خوشی سے خرچ ہو، زبردستی بوجھ بنا کر۔ اور زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے کہ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو جو ہے صرف اس کی ذات کو نہیں دوسری مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب لوگ مال نہیں نکالتے تو وہ قحط سالی میں ملوث ہو جاتے ہیں، قحط پڑ جاتا ہے اور مہنگائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت نے فرمایا کسی قوم کے غریب محتاج لوگ بھوک اور تکلیف کی مشقت میں اس وجہ سے ملوث ہوتے ہیں کہ ان کے مالدار زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر ان کے مالدار اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں تو ان کے قوم کے غریب تکلیف اور مشقتوں میں ملوث نہیں ہوں گے۔
اب چونکہ ان کے مالدار کے مال نہیں دینے کی وجہ سے غریب تکلیف اور پریشانیوں ملوث ہوئے ہیں. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل کو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ان مالداروں کا حساب بڑا سخت لیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے لیے خوشخبری سنائی. طوبیٰ للغرباء کہ غریبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جن کی دنیاوی ارمانیں ان کے دلوں میں رہ جاتی ہیں، وہ اپنے دل کی تمنائیں پوری نہیں کر پاتے. اچھا کپڑا پہننے کی تمنا رہتی ہے، پہن نہیں پاتے. اچھے مکان میں رہنے کی تمنا ہوتی ہے، اچھا مکان نصیب نہیں ہوتا. اچھی سواریوں میں گھومنے کی تمنا ہوتی ہے، اچھی سواریاں نہیں ملتی. آرزویں دل میں رہ جاتی ہیں، اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو کل کو قیامت میں یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. تو زکوٰۃ کے نہیں دینے کا نقصان 61 سالی ہے، جس میں صرف انسانی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نہیں دینا آسمان سے بارشوں کو روک لیتا ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو پھر انسانوں پر بارش ہی نہ ہوتی. لولا البہائم لم تمطر السماء، اگر جانور نہ ہوتے تو آسمان سے بارش ہی نہیں ہوتی. زکوٰۃ نہ دینے کی نحوست سے یا تو پھر بے وقت بارش ہو جاتی ہے جس سے کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. جیسے وقت بارش کا نہ ہونا نقصان دہ ہوتا ہے، ایسے بے وقت کی بارش بھی نقصان دہ بن جاتی ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر 3 آدمی وہ پیش کیے گئے جو جنت میں پہلے داخل ہوں گے، اور 3 آدمی وہ پیش کیے گئے جو جہنم میں پہلے داخل ہوں گے. تو فرمایا فالشہید، ایک تو شہید پیش کیا گیا جو جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جس کے بال بچے بہت ہیں لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کرتا. تنگدستی ہے اس کے پاس. بعض لوگ جیسے عادت ہوتی ہے تھوڑی سی تنگی ہو جاتی ہے وہ لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں. بعض تو وہ ہے جو پیشہ ہی بنا لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے، ضروریات کی چیزیں. اس آدمی کے لیے کسی سے سوال کرنا جائز نہیں ہے جس کے گھر میں ایک دن کی روزی روٹی کا نظم، وہ کسی سے مانگنا اس کے لیے جائز نہیں. یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے 1 مہینے کا خرچ، 2 مہینے کا خرچ اور بھی پیسے، لیکن لوگوں سے بہانے کر کر کے مانگتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی جنت میں داخل ہونے والوں میں ایک آدمی وہ ہے جس کے بال بچے بہت ہیں لیکن لوگوں سے سوال نہیں کرتا، وہ بچا رہتا ہے. اور تیسرا ذہن سے نکل گئے، اور وہ 3 آدمی جن کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جاتا ہے ان میں سے ایک فرمایا وہ آدمی جو زبردستی لوگوں پر مسلط ہو گیا، امیر مسلط. ایک وہ امیر جو لوگوں پر مسلط ہو گیا، لوگ اس کی عمارت کو پسند نہیں کرتے، لوگ اس کو اپنا حاکم بنانا نہیں چاہتے، لیکن وہ کوششوں کے ساتھ اور جبر کر کے امت کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. تو فرمایا جنت جہنم میں جانے والوں میں سے پہلے 3 لوگوں میں سے یہ آدمی ہے. اور دوسرا وہ فقیر جو اکڑتا ہو. ایک تو فقیر ہے، کچھ نہیں ہے جیب میں، اس کے باوجود وہ اکڑتا ہے، فخر کرتا ہے. حالانکہ مالدار کو بھی فخر کرنا نہیں چاہیے، مالدار کو بھی جو ہے عاجز رہنا چاہیے، لیکن اگر وہ فخر کر رہا ہے، اکڑ رہا ہے، تو اس کے پاس ایک وجہ ہے اکڑنے کی کہ اس کے پاس مال ہے. لیکن اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو فقیر ہے، خالی جیب ہے، اس کے باوجود بھی فخر کرتا ہے، اکڑتا ہے. تو اس لیے زکوٰۃ بڑی خوشی کے ساتھ آدمی ادا کرے، تاخیر نہ کرے. اس لیے کہ اللہ کے حکم میں تاخیر کا نقصان یہ ہوتا ہے آدمی سے وہ حکم چھوٹ جاتا ہے. جیسے نماز کا وقت آ گیا،
حدیث پاک میں اسی لیے حکم دیا گیا کہ جیسے نماز کا وقت تو فوری پڑھ لیں، اس لیے کہ شیطان کیا کرتا ہے، اس کو یہ نماز کا وقت آنے کے بعد فوری اس سے نماز نہیں چھڑواتا، بلکہ اس سے کہتا ہے بھائی تھوڑی بعد سے پڑھ لیں، اس مسجد میں اتنے بجے ہے، فلاں مسجد میں ہے تو وہاں پڑھ لیں گے. اس مسجد کا وقت آتا ہے تو شیطان ذہن میں ڈالتا ہے فلاں وقت میں فلاں مسجد میں پڑھ لیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز چھوٹ جاتی. تو ایسے ہی کوئی بھی اللہ کا حکم ہے جو وقت پر طے ہے، آدمی پورا نہیں کرتا تو محروم ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کا وقت ہو گیا، سال مکمل ہو گیا، اس کا رمضان سے تعلق نہیں ہے. رمضان میں ایک ماحول بنا ہے، چونکہ نیکیوں کا ثواب درجہ بڑھ جاتا ہے اس لیے لوگ رمضان میں دینے لگتے ہیں. رمضان سے زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہے. آدمی صاحب نصاب جس مہینے میں بنتا ہے چاند کے اعتبار سے، اس مہینے کے آئندہ سال کے آنے کے وقت زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ذمہ داری ہے کہ فوری آدمی اپنا مال نکال کر الگ کرے اور زیادہ سے زیادہ دینے کی امید کوشش کرے، اچھے سے اچھا دینے کی کوشش کرے. کسی کو ہدیہ دیتا ہے آدمی تو کوشش کرتا ہے بھائی جس آدمی کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کی حیثیت کے اعتبار سے اس کو دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے تو کتنی خوشی اور کیسے زیادہ سے زیادہ دینے کا جذبہ. اگر زکوٰۃ دیتے وقت بوجھ محسوس ہو رہا ہے اور دل مان نہیں رہا ہے اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بھئی کہیں سے کاٹ چھاٹ کے کم زکوٰۃ مجھ پر فرض ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ذکر فرمایا کہ قیامت کی علامت میں یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگے. اور تیسری چوتھی بات فرمائی وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، کہ غیر دین کا علم حاصل کیا جانے لگے گا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی دین کا علم حاصل کرے اور اس سے دنیا کو مقصود بنا لے، اس سے دنیا کمانے کے پیچھے لگ جائے، یعنی دین کو دنیا کے حاصل کرنے کا سبب بنا لے. یہ بھی برا. اور ایسے ہی علم دین حاصل نہ کیا جائے، غیر علم دین کے لیے آدمی کوشش کرے. جیسے آج کے زمانے میں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، بہت کم ایسے ماں باپ ہیں جو اس بات کی فکر میں ہوتے ہیں کہ بچے کو دین کا علم بنے. ہاں پھر بھی قرآن کے علم کا تھوڑا بہت فکر ہوتا ہے، وہ بھی اکثر نہیں، 10-20%، جن کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی بچے کا ہمارا قرآن ہو جائے تو ناظرہ قرآن پورا کر لیتے ہیں. اور جس گھر میں ناظرہ بھی قرآن بچے کا پورا ہو گیا، اگرچہ بچے نے پڑھنا نہیں سیکھا، مولوی صاحب نے پڑھا دیا، پڑھ لیا ہے، خود کو پڑھنے نہیں آتا، ناظرہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، تو ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر سے ذمہ داری پوری ہو گئی، ہم نے بچے کو علم دین دے دیا. میں علم دین کیا دیا ہے؟ یہ تو قرآن کروایا ہے، قرآن پڑھا لیا ہے. اور کیسے پڑھایا ہے کہ اس قرآن کی نہ پہلی آیت کا بچے کو علم ہے، سمجھ ہے، نہ آخری آیت کی سمجھ ہے. الحمدللہ رب العالمین کی سمجھ بھی بچے میں پیدا نہیں ہوتی. تو بے خبری کے اندر ایک قرآن پورا کر دیتا ہے، بس ماں باپ سمجھتے بھی ہماری ذمہ داری ہو گئی، ہم نے بچے کو قرآن پڑھا. نہیں، ہر ماں باپ کے ذمے ہیں وہ اپنے بچے کو قرآن دین کا، جس میں قرآن بھی آ گئی، جس میں حدیث بھی آ گئی، جس میں ضرورت کے مسائل آ گئے، اتنا دین کا علم دے جس سے بچہ اپنی ساری زندگی حرام حلال کی تمیز کے ساتھ جی سکے. اس کو اتنا جس شعبے میں وہ ہو، جو کام وہ کر رہا ہو، کم از کم اس کو یہ تو پتا چلے کہ میرے لیے یہ کرنا جائز ہے اور میرے لیے یہ کرنا ناجائز ہے. اس کو کہتے ہیں دین کا علم. اب چاہے وہ دین کا علم کسی مدرسے سے ہو، چاہے وہ دین کا علم کسی مکتب سے ہو، چاہے وہ دین کا علم کسی عالم کی صحبت سے ہو، والدین کی ذمہ داری ہے. اس کے مقابلے میں دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں بڑے فکر مند، پورا خاندان فکر مند. بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے، 2-2.5 سال 4 سال کی عمر میں ہوتا ہے. اب کہیں شادی بیاہ دعوتوں میں گئے، بھائی بچے کو کون سے اسکول میں ڈال رہے ہیں. بڑا چھوٹا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا 8-10 سال کا، تو سلام دعا کے
کے بعد چاچا ماموں اور خالو سوال کرتے ہیں بیٹا کیا پڑھ رہے ہو, کون سی کلاس میں ہو. کوئی رشتہ دار یہ پوچھتا ہے کہ بھئی کتنا دین کا علم ہے؟ اسلام کی بنیادی چیزوں کا علم کوئی پوچھتا ہے؟ کیوں پوچھے گا کہ پوچھنے والے کو خود علم نہیں. اگر بولتے کہ بھئی فلاں اسکول میں, محلے کا اسکول ہے, گلی کا اسکول ہے, وہاں بچہ پڑھ رہا ہے, ارے اتنے چھوٹے اسکول میں ڈالے, بچوں کا فیوچر کیسا ہو, یہاں سے بچوں کو نالج کہاں سے ملے گی, ذرا بڑے اسکول میں ڈالو, چاہے خرچ نہ ہو, قرض لے کر صحیح, بات جھوٹی شان بتانے کے لیے صحیح. جس اسکول میں بچے کو ڈال رہے ہیں وہاں کا ماحول کیسا ہے, اس لیے کہ صرف الفاظ کا رٹنا نہیں, بچہ آس پاس کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اچھی سے اچھی پڑھائی ہو, انکار نہیں ہے, لیکن وہاں کا ماحول مینجمنٹ کیسا ہے, وہاں ذہنیت کیا بنائی جا رہی ہے بچوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب اپنا بچہ بولنے لگے, بولنے کے لائق ہو جائے, تو اس کو قرآن مجید کی آیت سکھاؤ, قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. صحابی فرماتے ہیں قریش کا کوئی بچہ بولنے کے لائق نہیں ہوتا, اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوتی, اس میں اللہ کی بڑائی سکھائی جا رہی ہے, اللہ کی حمد و ثنا سکھائی جا رہی ہے, اور ساری زندگی اللہ سے ہوگا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا, یہ تعلیم بچے کو اس وقت سے دی جاتی. علامات قیامت میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیر دین کا علم حاصل کیا جائے. 15 سال 20 سال کتنا خرچ ماں باپ برداشت کرتے ہیں, لاکھوں روپے ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. ماہانہ فیس ہو گئی, سالانہ ہو گئی, ٹرم فیس ہو گئی, کپڑوں کے خرچے, کتابوں کے خرچے, اور سارے خوشی سے برداشت کرتے, اس کو بوجھ نہیں سمجھتے. کوئی شکایت نہیں کرتا کہ میرے بچے کے پیچھے اتنا خرچہ ہو رہا ہے, اتنے پیسے لگا رہا ہوں. کوئی بھائی کسی بھائی سے, کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے شکایت نہیں کرتا, کیونکہ اس کو ذمہ داری سمجھ رہے ہو. ہاں اگر بچہ اسکول جانے سے انکار کر دے تو پھر ماں باپ کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے, ان کے جسم پر کمزوری کے آثار, ان کی پریشانیاں, بھئی کیا بات ہے اتنے پریشان لگ رہے, سمجھاؤ بھیا بچہ اسکول نہیں جا رہا, بھئی کیا ہو گیا اسکول نہیں جا رہا ہے. تو یہ دنیا نے ایسا ماحول بنا دیا ہے, تعلیم کے عنوان سے ایسا دھوکہ دیا ہے کہ یہ ہمارا بنایا ہوا نصاب, اس کو اگر تمہارا بچہ پورا کرے گا تو جیے گا, اگر اس نصاب پر نہیں اترے گا تو تمہارا بچہ بھوکا پڑ جائے. سارے پریشان ہیں, اپنے پریشان, غیر پریشان, مسلمان پریشان, غیر مسلم پریشان. ایک مسلمان اپنے بچہ, باپ اپنے بچے سے یوں کہتا ہے کہ میاں اگر نہیں پڑھیں گے تو جیئیں گے کیسا, جبکہ بچپن میں اس کو عقیدہ سکھایا گیا ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کے حوالے, موت اور حیات کا مالک اللہ, عزت اور ذلت کا مالک اللہ. بھائی مسلمان آج پریشان آج کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان میں ایجوکیشن کی کمی ہے. ارے واہ, بڑی تعجب کی بات ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اکثر وہ تھے جو لکھ نہیں سکتے تھے, اکثر وہ تھے جو لکھ نہیں سکتے تھے, ان کا جو کچھ علم تھا وہ سینہ بسینہ تھا. کتابیں جو ہے بڑی بڑی کتابوں کے ورقے انہوں نے پورے, کتابوں کی روگردانی انہوں نے نہیں کی, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی. اور سادگی اتنی زیادہ تھی کہ ایک صحابی ایک مرتبہ پیٹ بھر کھانا کھایا اور اپنے مسلز دیکھنے لگے کہ بھئی پیٹ بھر کھانا کھانے سے میرے درد میں, میرے مسلز میں کتنا اضافہ ہو, اتنی سادگی. ایک مرتبہ ایک جگہ جہاد ہوا اور مال غنیمت میں ایک صحابی کو ایک لونڈی ملی, باندی, بڑی خوبصورت تھی, اس کے چرچے ہوئے, چونکہ غلاموں جو ہے باندیوں کی خرید و فروخت ہوا کرتے تھے, تو انہوں نے اپنی باندی کو بیچنے کے لیے رکھا, تو لوگ قیمت لگانے لگے, 1 درہم, 10 درہم, 20 درہم, یہاں تک کہ
جو ہے 1000 درہم کا ریٹ لگا، 1000 یعنی 1000. تو انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ تو آخری قیمت ہو گئی، اب اس سے آگے تو گنتی ہے ہی نہیں. انہوں نے فروخت کر دی. تو کوئی دوسرے صاحب آیا، کہنے لگے ارے بھائی تم نے اتنے سستے میں بیچ دی، یہ تو اور زیادہ قیمت والی تھی. انہوں نے کہا کیا 1000 کے بعد بھی گنتی ہوتی ہے؟ یعنی اتنی سادگی تھی، یہ بھی پتا نہیں تھا کہ 1000 کے بعد بھی کچھ گنتی ہوتی ہے. 1001 1002 وہ سمجھ رہے تھے یہ آخری ہے بس. اس کے باوجود ان کی عزت کا ڈنکا ساری دنیا میں بجا ہوا. آج بھی ہم کتنے احترام سے ان کا نام لیتے ہیں. علامات قیامت میں ہے کہ آدمی دینی علوم سے بالکل بے خبر بے پرواہ ہو جائے. حدیث پاک میں قیامت قریب آ جائے گی تو قرآن کے رسم رہ جائیں گے، الفاظ اور معانی سے لوگ بے خبر ہوں گے. لم يبقى من القرآن الا اسمه، کہ قرآن کا صرف نام باقی رہ جائے گا، علوم قرآن سے بے خبری. اور اتنا لوگ دین سے دور ہوں گے کہ فرض کے بارے میں دونوں کا جھگڑا چل رہا ہوگا. کسی فرض کے بارے میں عام طور پر فرائض پر ہر فرقہ متفق رہتا ہے. مثال کے طور پہ جمعہ کی نماز ہے، آپ لے لیں ہر مسلک والا 2 رکعت پڑھتا ہے. ایسا نہیں کوئی 2 پڑھ رہا، کوئی 3، کوئی 4 پڑھ رہا. عصر کی نماز ہر مسلک اور فرقے والا 4 رکعت پڑھتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا بھائی عصر 6 رکعت ہے. تو جتنے مسلک ہیں، جتنے فرقے ہیں، وہ فرض پر تقریباً متفق ہیں. نفل میں اور باقی چیزوں میں چاہے آپس میں اختلاف کرتے ہوں، لیکن قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں کی دین سے دوری کا ایسا حال ہوگا کہ 2 آدمی فرض کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہوں گے. مثال کے طور پر عصر کی نماز کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہوگا 2 رکعت عصر کی نماز ہے، دوسرا کہہ رہا ہوگا 4 رکعت عصر کی نماز ہے. ان 2 کو چھوڑ کر کوئی تیسرا ایسا نہیں ہوگا جو دونوں کے درمیان فیصلہ کر کے بتا دے کہ بھائی عصر کی نماز 2 نہیں 4 رکعت ہے. یہ ایسا ہی تھوڑا ہوگا، ایسا اس سے پہنچے گا. ہماری علوم دین سے جو دوری کا نتیجہ ہے، اس لیے کم از کم آخری درجے میں اپنے بچوں کو جو ہے مکاتب سے مسجد کے جوڑ. اسکول جائے اچھے سے اچھا، کوئی انکار نہیں ہے. مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں تعلیم دی جائے. خیال اس بات کا رکھا جائے کہ اسکول جو ہے مسلمان مینجمنٹ کا. اگر نہیں ہے ایسے اسکول، مسلمان چلا رہے لیکن اس کی جو ہے تعلیم مضبوط نہیں ہے، کمزور تعلیم ہے، آپ میں سے اللہ نے بہت ساروں کو صلاحیت دی ہے، آپ ایسے اسکول قائم کریں جہاں اچھے سے اچھا ایجوکیشن بچوں کو ملتا ہو، لیکن اسلامی ماحول میں ملتا ہو. خصوصاً اب آگے ایسا تعلیمی نظام اس ملک کا بننے والا ہے جہاں بچپن سے بچے کو مشرک بنا دیا جائے. رامائن مہابھارت اور شرک و بت پرستی کے مضامین قائم کیے جائیں. ایسا تعلیمی نظام بنتا جا رہا ہے. اسلامی تاریخ کو اور اسلامی شخصیات کو مس کر کے پیش کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط شبی، اسلام کا غلط رخ پیش کر کر بچوں کو بچپن سے باقی بنا دیا جائے. ایسے وقت میں ذمہ داری ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی دنیاوی علوم بہت ضروری ہے، دنیا کی تعلیم ضروری ہے، آپ میں سے جن کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے وہ ایسے دینی ادارے قائم کریں جب تعلیم دنیاوی ہو اور بچہ ہمارا وہاں پنپ رہا. ورنہ کیا ہوگا؟ بچہ مسلمان کا ہوگا لیکن ذہنیت یہود و نصارہ کی پنپتی جائے گی. ایک مرتبہ جو ہے کئی سال پہلے پاکستان کے کوئی جو ہے وزیر کسی علاقے میں گئے یورپ ملک کے، وہاں بہت سارے پاکستان کے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں یونیورسٹی میں. انہوں نے یونیورسٹی والوں سے کہا کہ بھائی آپ نصاب میں اسلامیات بھی داخل کریں، اتنے مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں تو جہاں بچوں کو کوئی اسلامی تعلیم بھی ملے. تو انہوں نے کہا یونیورسٹی والوں نے بھائی آپ کے بچوں میں اس کے سیکھنے کی طلب ہی نہیں ہے، ایسی کلاسز ہم رکھے تو کوئی اٹینڈ کرنے والا نہیں ہے، ہم کیا اس کا نصاب بنائیں؟ آپ تجربہ کرنا
چاہ رہے تھے اس کی نظیر آپ کے سامنے پیش کرتے. چنانچہ وہ جتنے بچے تھے ملکوں کے رہنے والے ان کو بلایا گیا. کسی سے پوچھا بیٹا تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہہ رہا ہے اسلام پاکستان. بولے تمہارا دین کیا ہے؟ پاکستان. یہ کبھی قرآن پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. بولے ایسے بچے تو تمہارے ہمارے جا رہے جن کو تمہارے دین کے نام تک کا صحیح سے علم نہیں. وہ قیامت کا زمانہ علوم دین سے بے خبری کا ایسے نہیں آئے گا. ہوتے 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 ایک طبقہ وہاں تک پہنچے گا. اس لیے خود دینی علم حاصل کر. مساجد میں نظام ہو, تعلیم بالغان کے نام سے کوشش کرتے مسجد والے علماء ائمہ کوشش کرتے, لوگ شریک نہیں ہوتے, پھر مکتب بند ہو جاتا. موٹے موٹے مسائل, طہارت پاکیزگی کے مسائل کا علم نہیں ہوتا. غسل کن سے ٹوٹتا ہے, وضو کن سے ٹوٹتا ہے, نماز کے محرمات مفسدات کیا ہے پتہ نہیں ہوتا. تجارت وغیرہ کی تو بہت آگے کی بات ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو امام نے سجدے سے ہو کیا. حضرت کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی نماز میں ظاہری ایسی کوئی غلطی نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے سجدے سہو کرنا پڑ رہا ہو. تو نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب سے پوچھا, امام صاحب آپ نے سجدہ کیا, کیا غلطی ہو گئی؟ تو امام صاحب نے کہا حضرت نماز میں ہوا خارج ہو گئی. ایسے موٹے موٹے مسائل. علامات قیامت میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے, دنیاوی علوم کے پیچھے پڑیں گے, کتابوں کی کتابیں چھان دیں. کوئی سائنٹسٹ بن گیا, کوئی فلاں, ضرورت ہے, انکار نہیں ہے. اگر ہم انکار بھی کریں تو کوئی سننے والا ہے نہیں. نہ اس کی انکار ہے اور نہ اس کی ضرورت کا انکار ہے. تعلیم لینا چاہیے, اچھا پڑھنا چاہیے. کوئی مسلمان سائنٹسٹ بنے, کوئی ہر شعبے کے لیے مسلمانوں کی ضرورت ہے, بلکہ ہر شعبے میں مسلمان جو ہے نمائندہ بن کر کام کرے, لیکن علوم دین کی بے خبری کے ساتھ, علوم دین کے ساتھ بچپن سے اس کا رواج ہو. اس کے لیے بچپن سے بچوں کو دینی تعلیم مسجدوں میں دینا ہے. اور ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس فتنے کے دور میں بچوں کا مسجد میں مکتب کے لیے پہنچنا ایسا ہے جیسے گاڑی ڈھلان کی طرف ہو رہی ہو اور اس کا بریک فیل ہو گیا ہو, اس کے ٹائر کے سامنے پتھر لگا دیا گیا. وہ پتھر کی وجہ سے وہ گاڑی رکی ہوئی ہے, ورنہ اس کا بریک فیل ہو گیا ہے. وہ اس ڈھلان میں جائے گی, کھائی میں گر جائے گی, بس وہ کھائی میں گرے نہیں, وہیں ٹھہرے رہے. اس کے لیے اس کے ٹائر کے پاس پتھر لگایا گیا ہے. ہمارے بچوں کو مکتب کا پہنچنا, ہمارے بچوں کا اس فتنے کے دور میں, ارتدادی کے دور میں بس ڈھلان پر رکاوٹ کا کام کر سکتا ہے. جن مسجدوں میں مکتب نہیں, مکتب قائم ہو. جہاں مکتب ہے, ہمارے گھر کا, ہمارے خاندان کا بچہ شادی بیاہ میں پوچھتے ہیں نا میاں کون سی جماعت میں پڑھ رہے ہو, یہ بھی پوچھتے میاں مکتب جاتے ہو یا نہیں. قرآن اور نماز اور دین کو سیکھا ہے یا نہیں. ایک سوال خدا را یہ بھی کر لیا کرے تاکہ آپ کا بچہ جو 10, 12, 15 سال کا ہو گیا ہے, جب آپ سوال کریں گے مکتب جاتے ہو, قرآن پڑھا ہے, کچھ دین کا مسائل کا علم ہے, اس کے دل میں بات گھٹ کے تو صحیح. جیسے ایک بچہ جو اسکول نہیں جا رہا, اگر اس سے سوال کیا جائے تو شرمندگی سے گردن جھکا لیتا ہے. اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں. ایسے ہی اس بچے کو کم از کم احساس ہو کہ میں دینی تعلیم نہیں لے رہا ہوں. کم از کم وہ عزائم کر لے, اب کہ میں جلد سے جلد اپنے محلے کی مسجد جاؤں گا اور مکتب میں داخلہ لوں گا اور دینی تعلیم سیکھوں گا. اس لیے دوستو یہ علامات قیامت کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 4 جو جمعوں سے چل رہا ہے اس کو میں جو ہے بہت مختصر انداز میں فرما دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے اجتماعی مال کو, مسجد, مدرسہ, بیت المال کے مال کو ذاتی مال سمجھا جائے گا. جو مسلط ہو گیا وہ اپنے قبضے میں لے لے گا. دوسرا فرمایا امانت کو مان غنیمت سمجھا جائے گا, جس کا حق ہے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا فرمایا غیر دین کے لیے علم حاصل کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے حفاظت فرمائے اور اس کے جو مثبت پہلو ہیں ہم پر عمل